حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی 6 ہی بہاریں گزری تھیں کہ آپ کی والدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا اپنے رشتہ داروں سے ملنے اور اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کرنے گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے گئیں۔ مدینے میں رشتہ داروں سے ملاقات کی اور شوہر کی قبر کی زیارت کی، اور پھر مکہ واپس آنے لگیں کہ راستے میں ابوا نامی جگہ پر آپ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا۔ وہ عمر جس میں بچے کو ماں کی محبتوں اور باپ کی شفقت کی بے پناہ ضرورت ہوتی ہے، اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے ماں باپ دونوں کا سایہ اٹھ گیا۔ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز اس سفر میں ساتھ تھیں۔ انہی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی پرورش میں حضرت آمنہ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی پوری ذمہ داری حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے سر آ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیٹے کی نشانی تھے جن کو حضرت عبد المطلب علیہ السلام بے انتہا چاہتے تھے، جو جواں سالی میں انتقال کر گئے تھے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنکھوں سے اوجھل ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و حفاظت کرتے رہتے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آشوب چشم میں مبتلا ہوئے، تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام آپ کو ایک طبیب کے پاس لے کر گئے جو ایک صومعہ میں رہتا تھا، اور یہ صومعہ جوفہ میں واقع تھا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی تو صومعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے جھکا اور پوری عمارت لرزنے لگی۔ اس طبیب راہب نے جو یہ حال دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کی شہادت دی اور اقرار کیا اور کہا، ان کی آنکھیں میرے علاج کی محتاج نہیں ہیں، ان کی برکت سے نابینا آنکھوں والے ہو جائیں گے۔ اے شیخ، جان لو کہ یہ بزرگ عرب اور اولین و آخرین کا سردار اور شفیع روز جزا ہے۔ ملائکہ مقربین ان کی مدد کریں گے، اور خدا ان کو کافروں سے جدال و قتال کا حکم دے گا۔ یہ خدا کی مدد سے ہمیشہ مظفر و منصور ہوں گے، اور سب سے زیادہ دشمن خود ان کی قوم کے لوگ ہوں گے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ان کی نصرت کروں گا۔ کاہنوں اور نجومیوں کی پیش گوئیوں سے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ یہ بچہ نبی یہ آخر الزماں ہے۔ بہت سے دشمن ان کی گھات میں تھے، لہٰذا حضرت عبد المطلب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور دیکھ بھال سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے تھے، اور ناز برداری میں آپ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا انتقال۔ افسوس ہے کہ شفیق دادا کا سایہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر زیادہ مدت تک نہ رہ سکا۔ 8 سال کے تھے کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ وقت آخر سب بیٹے سامنے موجود تھے۔ ایک مرتبہ نظر ابو طالب علیہ السلام پر جم گئی، اور یہ طے کر لیا کہ یہ بارے گراں اسی دوش پر رکھا جا سکے گا، اور فرمانے لگے، بیٹا، یہ یتیم بھتیجا اب تمہارے سپرد ہے، اس کو بھتیجا سمجھ کر نہیں بلکہ بیٹا جان کر پرورش کرنا۔ افسوس میں نے اپنے اس فخر خاندان کو پروان چڑھتے نہیں دیکھا۔ بیٹا، ان کے بارے میں بہت محتاط رہنا، بہت سے دشمن اس کی گھات میں ہیں۔ یہ کہہ کر چند اشعار ورد زباں کیے جو یہ ہیں: وصيت من كفيته بطالب عبد مناف وهو ذو تجارب وابن الحبيب أكرم الأقارب وابن الذي قد غاب غير عائب۔ میں نے ابو طالب جیسے تجربے کار آدمی کو وصیت کی ہے، اس کے بیٹے کی جو مجھے عزیز و محبوب تھا، اور اب جس کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس وصیت نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دل میں اس طرح گھر کر لیا کہ بے ساختہ بول اٹھے،
لا توصيني بلازم وواجب إني سمعت أعجب العجائب من كل حبر عالم وكاتب بانا بحمد الله قول الراهب۔ آپ مجھے واجب و لازم کام کے لیے وصیت نہ کریں، میں نے تو بڑے بڑے علماء سے عجیب عجیب خبریں سنی ہیں، خدا کا شکر ہے کہ اس راہب کے قول کی صحت ظاہر ہو گئی۔